بیان کیا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کا واقعہ جس کو اللہ نے بادشاہت بخشی تھی، اس نے کس طرح ابراہیم سے اس کے پروردگار کے بارے میں مناظرہ کیا، یعنی نمرود نے مناظرہ کیا کہا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ربی، میرا رب وہ ہے کہ الذی یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی یہ کام کرتا ہوں، ایک کو دو بندوں کو لایا، ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا، لو جی اس کو زندہ کر دیا، اس کو مار دی۔ قال ابراہیم، ابراہیم نے کہا کہ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، کہ میرا رب جو ہے نا وہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، آپ مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، کفر مبہوت ہو کر رہ گیا، یعنی ایسا، یعنی وہ پن ڈراپ سائلنس والی بات، زبانوں پہ ٹیپیں لگ گئیں، تارے لگ گئے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہاں پر عیسائی پادریوں نے یہ حضرت ابراہیم کے مناظرے پر ایک اعتراض بھی کیا ہے، کہتے ہیں کہ اگر نمرود آگے سے یہ کہہ دیتا کہ چلو تم اپنے رب کو کہہ کے دکھاؤ کہ وہ مغرب سے سورج نکال دے، بات سمجھ آ رہی؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت پر ہمیں اعتراض ہے کہ یہ مکالمہ اچھا نہیں ہے، ڈائلاگ جو ان کا ہے یہ کامل نہیں ہے، پرفیکٹ نہیں ہے، اس کے اندر ایک کمی ہے۔ کمی کیا ہے اس کے اندر؟ کمی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب جو ہے نا وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ تو اگر نمرود آگے سے کہہ دیتا کہ تمہارا رب نکال کے دکھائے مغرب سے، پھر کیا بنتا؟ سمجھ آ رہی نا؟ یعنی یہ سقم ہے اس کے اندر، وہ سمجھتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں قرآن مجید پر۔ ہم اس کا سادہ سا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر نمرود یہ بات کہتا نا، تو پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ ودرا کر گیا اپنے حکم سے، اپنے لیول سے تو نکل گیا نا، گویا کہ اس نے کہا ہاں میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میں تو نہیں کر سکتا، تمہارا رب کرے۔ اور انبیاء کے معجزے برحق ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا نظام بنایا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کے مطابق اس کو چلایا ہوا ہے، لیکن اس فطرت کے مطابق چلانے کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ پر کہیں غالب آ گئے ہیں اور اس کے خلاف اللہ کر نہیں سکتا۔ ہم یہ مانتے ہیں، یقین ہے یہ ہمارا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں اس پورے سسٹم کو لپیٹ کر رکھ دیں گے، اور اس کا تذکرہ ہے قرآن مجید کے اندر، اذا الشمس کورت، کہ جب سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور یہ کہ کالعہن المنفوش، کے پہاڑ جو ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح اٹھتے پھر رہے ہوں گے، جیسے یعنی آندھی کے اندر جو ہے نا وہ مٹی اڑی ہوئی ہوتی ہے، اس طریقے سے اس کا بالکل حشر نشر ہو جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم برحق پیغمبر تھے، اور اتنے مکالمے پر کفر جو ہے وہ بھاگ گیا تھا۔ اگر کفر کے اندر شکت ہوتی تو وہ کر لیتا، آپ ان سے بھی زیادہ بڑے حامی بن کے نہ دکھائیں، یہ بھی بڑی بات ہے نا کہ آپ تو ان سے بھی بڑھ کے آگے ان کے حامی بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ برحق نبی جو ہوتا ہے اس کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کفر کے سامنے ذلیل نہیں کرتا، اس لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کی صداقت کو واضح کرنے کے لیے یہ بھی ہو سکتا تھا، اور یہ ہو سکنا اب بھی ہم مانتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ قرب قیامت کے اندر سورج مغرب سے نکلے گا۔